عزیز دوستو نمشکار. عزیز دوستو یہ پکچر کافی وائرل ہوئی ہے عمران خان کی عدالت میں پیشی کے وقت. تو پوچھا گروک سے بھی، تو گروک نے بھی کہا کہ پکچر تو جینیون لگتی ہے، کوئی داڑھی واڑی نہیں بڑی ہوئی، کوئی وہ نہیں ہے. عمران خان لکس فریش فٹ اور فائٹ کے لیے تیار لگ رہا ہے. سرنڈر نہیں کیا اس نے. مجھ سمیت میجورٹی کو یہ امید نہیں تھی کہ عمران خان اتنا لمبا سروائیو کر جائے گا، لیکن براوو کہ وہ سروائیو کر گیا ہے. عزیز دوستوں، آپ کو یاد ہوگا کہ جو نجر ہے مارا گیا تھا جو کینیڈا میں، پردیپ سنگھ نجر، اس کے بارے میں کتنا شور مچایا تھا کہ اس میں انڈین سرکار انوالوڈ ہے، انڈین گورنمنٹ انوالوڈ ہے. اس وقت کا کینیڈین پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے بھی اتنا وہ کیا تھا سب کچھ. اب یہ کلیئر ہوا ہے کہ اس میں لارنس بشنوئی انوالوڈ ہے اور انڈین سرکار انوالوڈ نہیں ہے. عزیز دوستوں، پاکستان FATF کے حوالے سے معاملات ہیں کچھ. صرف ایک چھوٹی سی چیز یاد آئی تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ ایک کوکروچ گروپ بنا تھا جو بھارت میں پورا ایک کرانتی لانے والا تھا اور ساری چیزیں تھیں، تو اس کا کیا ہوا؟ جس میں اس قسم کے کوکروچ تھے اور اس قسم کے لائف سکس بٹ آئی سک بیٹر. یہ بھارت میں ریولیوشن لانا چاہ رہے ہیں. اینیوے عزیز دوستوں، اگر آج جمع ہوئے تو ایک سسٹم کے تحت جمع ہوئے. اگر حاجی اشرف صاحب اور عبدالغفار صاحب یہاں سے دوسری ذمہ داری پر جا رہے ہیں، چلے گئے، تو وہ بھی ایک سسٹم کے تحت گئے اور وہ ہمارا سارا سسٹم ہمارے امیر کے حکم کے گرد گھومتا ہے کہ نہ کوئی اپنی مرضی سے کسی ذمہ داری پر آتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے کسی ذمہ داری کے اوپر جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں KP کے کیونکہ بلوچستان کے اندر اللہ نے مجھے تقریباً 5-6.5 سال تک کام کرنے کا موقع عطا کیا. بلوچستان ایک آفت زدہ علاقہ ہے. بلوچستان کے اندر بے شمار چیلنجز ہیں، بہت سارے کرائسس ہیں، بہت سارے مسائل اور برڈن، رکاوٹیں، اور سارے بلوچستان میں میرا خیال ہے جتنے یہ پشاور کے تہکال کے اندر اہل حدیث ہیں، شاید پورے بلوچستان کے اندر اس کے برابر بھی اہل حدیث نہ ہو. بالکل تھوڑے تھوڑے اور جو ہیں ان کے اندر بھی اتنی شدت ہے کہ وہ پھر جنت سے آگے گزر جاتے ہیں، ان کو پھر پکڑ کے واپس لانا پڑتا. تو ان تمام مسائل کے اندر جو ہے نا الحمدللہ ہم نے بلوچستان کے اندر وقت گزارا. خود کش حملے کو جو میری گاڑی سے 50 میٹر کے فاصلے پر ہوا، اس کو بھی آنکھوں سے دیکھا. ایسا بھی ہوا ہے کہ گاڑی جا رہی ہے اور سامنے مائن پھٹی ہے اور کٹے ہوئے اعضاء ہماری گاڑی کی بونٹ کے اوپر آ کے گرے. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ جس ٹرک کو ہم نے سٹیج بنانا تھا، اس ٹرک کے نیچے میگنیٹ بم فٹ کر دیا گیا کہ اس ٹرک پر سٹیج بنے گی اور ہم یہاں بہت بڑا دھماکہ کریں گے اور یہ 5 فروری کا جو کشمیر کا پروگرام ہے وہ سیبوٹاژ ہو جائے گا. لیکن اللہ کی قدرت ایسی ہوئی جب اللہ بچانے پر آتا ہے کہ ہم نے دوسرے ٹرک کو سٹیج بنا دیا اور وہ ٹرک سٹیج سے کوئی 50-60 گز کے فاصلے پر سامنے کھڑا تھا. جب وہ بم پھٹا تو 4 افراد آنکھوں کے سامنے جو ہے نا وہ شہید ہو گئے. لیکن کمال یہ تھا کہ وہاں ہر بندے کے پاس ویپن ہوتا ہے.
اس طرح کبھی تو مجھے پتا نہیں خیبر ایجنسی کے اندر یا ایجنسیوں کے اندر اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا. تو جب بم پھٹتا ہے تو فائرنگ شروع ہو جاتی ہے, وہ اس سے بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے. لیکن جب بم پھٹا تو ایک تو طریقہ یہ تھا کہ ہم سب میدان کو چھوڑ. یہ آپ نے جو دیکھا نا, یہ پاکستان واپس وہ پروکسیز کو, اپنے گروپس کو ریوائیو کر رہا ہے. یہ لشکر طیبہ کا سینئر ٹیررسٹ اشفاق تھا جو بتا رہا تھا کہ حافظ سعید ہے وہ ابھی بھی ہمارا امیر ہے اور سارے میجر فیصلے وہی لیتا ہے. اور ایف اے ٹی ایف اس معاملے میں خاموش بیٹھی ہے. جیسے کہ ابھی پہلگام اٹیک کا جو ماسٹر مائنڈ ہے سیف اللہ قصوری, اور 26/11 پلاٹر حافظ سعید کا بیٹا طلحہ, یہ شعیب اختر کی بھائی ابھی مر گیا تو اس کے جنازے میں گئے تھے. یہ دونوں پاکستان میں ٹیررسٹ کھلے عام گھوم رہے. ٹھیک ہے عزیز دوستوں, ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے جو معاملات چلے ہیں نا, وہ واپس ایک خبر آئی ہے کہ بھارت ہے نا, اس نے اپنی کیمپین بڑھا دی ہے پاکستان کو واپس ایف اے ٹی ایف کے گرے لسٹ میں ڈالنے کے لیے. اور بھارت کا انفلوئنس ایف اے ٹی ایف کے اندر کافی بڑھ گیا ہے, اور ایک نیا ایویڈنس بیسڈ کیس بھارت پیش کرے گا پاکستان کے خلاف ایف اے ٹی ایف میں. لیکن جس طرح سے اس وقت پاکستان کو ویسٹ کی بیکنگ حاصل ہے, آئی ڈونٹ نو کہ ایف اے ٹی ایف اس پہ جائے گا کہ نہیں, کیونکہ پاکستان کے پاس اس میں اچھی خاصی بیکنگ ہے ایف اے ٹی ایف کے اندر. چائنا, سعودی عرب, ترکی بھی ایف اے ٹی ایف میں ہیں. تو لیٹس سی عزیز دوستوں, انڈیا وہاں پہ اپنی اسٹرینگتھ بڑھا رہا ہے. عزیز دوستوں, اس سلسلے میں جہاں پہ پاکستان کو انٹرنیشنلی ڈپلومیٹک سکسیس اور یہ ایران کے حوالے سے جو جنگ تھی اس میں کامیابی کے ٹوکرے الٹائے گئے پاکستان کے اوپر وغیرہ وغیرہ, تو اس سے پاکستان کی کچھ جگہ واہ واہ ہو رہی ہے, لیکن زیادہ تر جگہوں پہ یہی ہو رہا ہے کہ پاکستان کس قسم کا گورننگ کنٹری ہے جو دنیا میں تو امن کرانے جا رہا ہے, اس کے اپنے ملک کے چپے چپے میں آندولن چل رہے ہیں, جھگڑے چل رہے ہیں, کرائم چل رہا ہے, اور یہ دنیا میں امن لانے کے چکر میں. تو خیر اس سلسلے میں ابھی سنگاپور کے ایک ایکس ایمبیسڈر کی ایک اسٹیج پروگرام میں انہوں نے کچھ اسپیچ بھی کی اور سوالوں کے بھی جواب دیے. اس میں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ کھل کے بات کی. اس نے اس نے کہا ڈپلومیٹک سکسیس سے پاکستان نے ٹائم تو بائی کر لیا ہے, لیکن ان چیزوں سے آپ اپنے ملک کو سسٹین نہیں کرا سکتے. Fatima Nazish and I work for Deutsche Welle. What? Deutsche Welle, DW. Oh, okay. Yeah. So my question is in context of the US-Iran war impact on Pakistan. Like we have seen that Pakistan is just become the peace talk leader in the world, but at the other hand, the picture is totally changed after Iran-US war. Like we face so many ban and kind of the hike of prices, inflation, the fuel prices gone almost doubled, and Qatar suspend the visa for on arrival of Pakistan for the Pakistani passport. At the other hand, we have seen the violent attacks on the U.S. consulate in the Karachi, and then in the result, the Pakistan-U.S. consulate shut down. So, but we see that the U.S. praised Pakistan a lot. The other countries says, oh, Pakistan has become like this and that. But the public of Pakistan is facing a massive trouble condition. After COVID, we have seen another partial lockdown in Pakistan because of US-Iran war. So what's your thoughts on this? Where Pakistan stand in the next 5 years in the future? Okay, I'll be very blunt, right? Pakistan was very agile and very successful in taking advantage of a diplomatic opportunity. And that has gone some way to rehabilitate Pakistan diplomatically in the eyes of the US anyway. But wait. Yeah, but you know, that doesn't feed the Pakistani people. Pakistan is a state that is teetering on the brink of failure. All right?
Okay, it has been for some time. It hasn't quite fallen over, for which we all should be grateful. But the diplomatic success doesn't change that fundamental reality. And I don't think the US is going to lift whatever restrictions in totality it has on Pakistan, because the fact is Pakistan is a hotbed of all kinds of strange groups that are not necessarily working for US interests. Pakistani military was very agile and very successful. That, we have to give them credit. But that diplomatic success don't feed people. That's the hard reality. Pakistan's problems are not diplomatic. Pakistan's problems are much more fundamental within Pakistan. Right? Mismanagement of the economy, letting various jihadist movements get out of hand, right? And if you don't fix those problems, you're always going to be teetering on the brink of state failure. And everybody is worried about it because you happen to have nuclear weapons. If you had no nuclear weapons, nobody would care. Okay. देखिए, सोवियत यूनियन के पास फौज की कहीं कोई कमी नहीं थी. दुनिया की सबसे बड़ी फौज थी, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर थी, एटम बम थे, मिसाइल थे, क्या कुछ नहीं था. एजुकेशन भी थी. क्या हुआ? इसलिए कि आप जब तक इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, आप किसी काबिल नहीं है भाई. आप कुछ भी नहीं कर सकते. और आप जिस तरह मांग तांग के अपने खर्चे पूरे कर रहे हैं, तो हर गुजरते दिन के साथ आपके ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है. ऐसे में अगर FATF वाला मामला आ गया तो कई कैंपेन चल पड़ी हैं इस सिलसिले में. लेकिन इससे पहले मैं ज़रा ये बता दूं कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स का एक ऑफिसर है जिसको हत्या कर दी गई, जिसको मार दिया. गाड़ी में वो जा रहा था, सीट बेल्ट लगा हुआ था. पहले जैसे ये खबर बाहर आई तो पहले ये आड़ ली पुलिस ने और सबने कि वहाँ एक लड़की की इज्जत का मसला था, तो बचाने के लिए कोशिश कर रहा था. इसमें जो इज्जत लूटने वाला था वो भाग गया गोली मार के. तो भाई साहब ये किस तरह बचा रहा था? सीट बेल्ट पहन के. सीट बेल्ट बंधी हुई थी. और फिर TTP ने, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है. उन्होंने कहा कि ये एयरफोर्स का जो ऑफिसर है ना, ही वॉज डीपली इन्वॉल्व्ड इन दैट अटैक ऑन काबुल हॉस्पिटल जिसमें 400 मरीज़ मारे गए थे. तो अफगान TTP ने कहा है कि ये इसमें इन्वॉल्व था. तो इसको अब आप देखें, पाकिस्तान में कोई कहीं भी महफूज है. हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, हम KP की बात करते हैं, अब हम POK की बात करते हैं. इस्लामाबाद सेफ है. अभी तो धमाका हुआ था 2-3 महीने पहले इस्लामाबाद में. कहीं भी पाकिस्तान में सेफ है नहीं. और ऐसे में आप पाकिस्तान चलाने निकले हैं तो ये है कि कई चीज़ें हैं. और आपको अच्छी तरह पता है कि बेसिक पॉलिसीज़ की गलतियां हैं जो कि अब आप देखें. North Korea and Iran benefited from the work of A.Q. Khan, the notorious Pakistani nuclear proliferator, who sold them the same uranium enrichment technology that he also sold to Libya. And he sold to both North Korea and Iran the same Chinese designs for nuclear weapons that the Chinese had given to Pakistan. So going back to the very origins of their program, both the enrichment of uranium and the design work necessary to build a nuclear weapon, North Korea and Iran have had the same basis. It was North Korea that built a nuclear reactor in the Syrian desert that Israel found and destroyed in September of 2007. Was a clone of North Korea's Yongbyon reactor, where they had been running the reactor to get plutonium to reprocess out of the spent fuel. And we know this because after the Israelis blew the top off of it, even commercial photography from space could see what was under what had been the roof, and they could see it was a duplicate of the North Korean reactor. Now, why is North Korea building a reactor in the middle of the Syrian desert? Because the Iranians thought nobody was looking.
And we don't have time, I know, to get into their cooperation on ballistic missiles, but I'll simply say that Iran got its first missiles from North Korea in the 1990s. They were Russian, Soviet-era Scud missiles. So their ballistic missile program, the principal delivery system for their nuclear weapons, comes from the same Soviet-era technology. ये जो प्रोफेसर साहब फरमा रहे थे, ये एक परसेप्शन बढ़ता जा रहा है. ऐसे में जो डेमोक्रेसी की छतरी होती है ना, वो भी इस बार तो आपने छतरी फाड़ के रख दी है कि चलो फिर भी बाजवा, इससे पहले राहिल शरीफ, कियानी, ये भी कंट्रोल रखते थे सारी गवर्नमेंट्स के ऊपर, लेकिन विजिबल नहीं थे, पीछे रह गए. इस बार तो आप तो खुल के सामने आ गए. आपने कॉन्स्टिट्यूशन पूरे चेंज कर दिए अपनी सिक्योरिटी के लिए. तो आपके पास डेमोक्रेसी की भी छतरी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है. आप सिर्फ टाइम गेन कर रहे हो अमेरिका, सऊदी अरब, तुर्की, इनकी चापलूसियाँ करके. अब अजीज दोस्तों, पाकिस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट है उनका भी जावक जावक नज़र आ रहा है. इसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं सुना है कि करप्शन का लेवल हद से ज़्यादा है, और आर्मी ये समझती है कि सिविलियन गवर्नमेंट हद से ज़्यादा करप्शन कर रही है. क्योंकि देखें, बेसिकली चीज़ क्या होता है दुनिया भर में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कि जो डेवलपमेंट वर्क होते हैं या जो कंट्री को चलाने की जो चीज़ें होती हैं वो ग्रास रूट लेवल से शुरू होती हैं. कचरा उठाने का सिस्टम है, फिर सड़कें बनाने का, सड़कों की रिपेयरिंग का, स्ट्रीट लाइट का, गार्डन्स का, कब्रस्तान का, हाउसिंग सोसाइटीज़ का पूरा एक सिस्टम चलता है. फिर इसके ऊपर जाएं तो प्रोविंशियल लेवल पे पूरे प्रोविंस के ये सारे मामलात आर्मी तो नहीं चला सकती ना. तो पैसा जितना नीचे जाता है वो असल जगह जहाँ लगाना है वहाँ पहुँचते पहुँचते 10% भी नहीं बचता. तो आप पब्लिक को भी कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे. फिर पॉलिसीज़ ऐसी बन रही हैं जैसे शुगर की भाव बढ़ा दिए, 2 रुपये बढ़ा दो. 1 किलो पे 2 रुपये बढ़ाने का मतलब है कि आपने पता नहीं कितने मिलियन टन शुगर एक आपका पार्टनर जो है जहांगीर तरीन है, या इवन नवाज शरीफ की अपनी शुगर मिलें हैं, जरदारी की अपनी शुगर मिलें हैं. इस तरह की पॉलिसी से आम आदमी का सत्यानाश हो रहा है. इनकी गोदों में जो बैठे हुए हैं वो सब लूट मार कर रहे हैं. कराची में आप एमकेएम पाकिस्तान वालों के पास चले जाएं, मतलब मामूली एक इलाके में छोटा इनका जो वर्कर है वो बादशाह की तरह रह रहे. तो कहने का मतलब ये है कि सिस्टम चल नहीं रहा. अब ऐसे में ये कह रहे हैं कि अब इसको हटाने वाले हैं सबको. काफ़ी अरसे से हमें ये भी खबरें आ रही थी कि पीपल्स पार्टी के लोगों के ऊपर तो पूरी मोटी मोटी फाइलें तैयार हैं, और उनका तो किसी वक्त भी रास्ता काट दिया जाएगा, इनको तो किसी वक्त भी फारिग कर दिया जाएगा. अब नवाज शरीफ के हवाले से भी चीज़ें आ रही हैं. देखा कि नजम सेठी फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ के लिए भी फाइलें तैयार हैं, नवाज शरीफ की भी पार्टी के लोग. अब ये जो नवाज शरीफ का जो नवासा है, जो ग्रैंडसन है, उसका केस साफ नज़र आ रहा है कि बदमाशी के लेवल देखें आप. तो पाकिस्तान इज़ नो मोर गवर्नेबल. अजीज़ दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तान की DG ISPR ने ये अभी एक्सेप्ट किया था कि पिछले एक हफ्ते में 3 मेजर हमले किए हैं BLA ने आर्मी और पुलिस के ऊपर, और 42 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए 3 हमलों में एक हफ्ते के अंदर, और हमने 54 दहशतगर्द मार दिए. आपने कितने भी मार दिए भाई, आपके 42 कैसे भाई? आपका सिक्योरिटी का ये लेवल है कि आप अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को की हिफाजत नहीं कर पा रहे. और फिर आपका ये कह देना हर बार कि अफ़गानिस्तान में इनको ट्रेनिंग मिलती है इंडिया की तरफ से, और इंडिया वहाँ पे पैसे देता है इनको,
اور یہ حملے کرتے ہیں. افغانستان میں آپ کی مرضی کی طالبان کی سرکار آئی. 20 سال آپ نے ان کو امریکہ سے بچا کے رکھا تھا کہ یہ واپس افغانستان میں آئیں. ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کی وہ سرکار آپ کے کنٹرول میں نہ رہی یا آپ کے ساتھ نہ رہی؟ آدمی کو اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ عزیز دوستوں فار آل یور سپورٹ. کائنڈلی کیپ سپورٹنگ.